جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کے بارے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہمارا ایک ایسا خطہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی کور ایشوز کی بات ہوتی ہے، جو یہ ٹرائیکا بنتا ہے پاکستان، چائنا اور انڈیا کا، اور جو ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہے اس وقت، اس میں گلگت بلتستان کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور وہ جڑی ہوئی ہے جو جموں کشمیر کا سٹیٹس ہے اس سے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ایک حالیہ موو ہے حکومت پاکستان کی، وہ پیش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گلگت بلتستان کا سٹیٹس چینج کرنے کے لیے۔ پھر یہ کہ یہ سٹیٹس پاکستان کا جو کشمیر کا مقدمہ ہے اس کو کیسے افیکٹ کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے جو گلگت بلتستان کی تھوڑی تاریخ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس پر بھارت کا کلیم کیا ہے اور یہ سارا مسئلہ ایکچولی ہے کیا۔ تو سب سے پہلے تو ایک نوٹیفیکیشن میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر بھی۔ یہ ایشو کیا ہے جو گلگت بلتستان کی موجودہ حکومت ہے، ان کے چیف منسٹر کے حکم سے یہ جاری ہوا ہے، اور موجودہ چیف منسٹر جو ہیں گلگت بلتستان کے، وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے 18 رکنی، اور اس 18 رکنی کمیٹی میں گلگت بلتستان کے اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں، ایک دو تین چار وزراء ہیں جی بی کے، پھر دو جو ہیں اس میں ایڈوائزر ہیں، پھر جو حکومت پاکستان کی طرف سے وہاں پر بیوروکریسی کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ تقریباً 10 جو ہیں وہ بیوروکریٹس ہیں اس میں، جس میں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے سیکٹری ہیں، پھر لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری ہیں، ورکس کے سیکٹری ہیں، لا کے سیکٹری ہیں، فوڈ کے ہیں، انفارمیشن کے ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ہیں، ایڈیشنل سیکٹری فائنانس ہیں، پھر ایک کوارڈینیٹر ہیں چیف منسٹر کے وہ ہیں، اور ایڈیشنل سیکٹری ورکس بھی ہیں۔ اب یہ سوچنا جو ہے اس کمیٹی کی کمپوزیشن کو دیکھ کر کہ یہ کیا فیصلہ کریں گے، حکومتی نمائندے اور حکومتی بیوروکریٹس جو حکومت کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ سوچنا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کمیٹی بنائی کیوں گئی ہے، اور یہ کیا کس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کمیٹی نے ایک پلان جو ہے وہ بنانا ہے کہ گلگت بلتستان کو کس طرح سے پاکستان کا آئینی طور پر ایک صوبہ بنایا جا سکے، جو، اور اس کو کہا گیا ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس انڈر proposed constitutional reforms of گلگت بلتستان، یعنی گلگت بلتستان میں آئینی اصلاحات لائی جائیں گی جن کے تحت اس کو ایک آئینی طور پر عبوری صوبہ پاکستان کا بنا دیا جائے گا۔ اور کمیٹی کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ یہ اس حوالے سے اب جو قوانین ہیں اور جو مسودات ہیں اس وقت موجود، ان کا جائزہ لیں، اور اپنی سفارشات مرتب کریں جو اس فیصلے کو صحیح ثابت کریں کہ کیوں یہ جو ہے فیصلہ کرنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی تجاویز بھی دیں کہ کیسے یہ کیا جا سکتا ہے، اور جب یہ صوبہ بن جائے گا تو مختلف جو محکمے ہیں ان کو کہاں کہاں کس کس یعنی جو اس کی جورسڈکشن ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگی، اور اس حوالے سے جو قانون ہے اور آئین ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ امیڈیٹ ہے اور یہ کانفیڈینشیل ہے، یعنی چیف منسٹر سیکریٹریٹ یہ کام تو کر رہا ہے لیکن وہ اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو پبلک میں نہیں لانا چاہتے۔
اب سوال یہ ہے کہ اس کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ اتنا ہی اچھا کام ہے اور آپ کو تو کریڈٹ لینا چاہیے اس کا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں ان کا بہت پرانا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے، لیکن اس کو ایک جو ان کا موجودہ سٹیٹس ہے وہ نہ ایک سٹیٹ کا ہے نہ صوبے کا ہے، وہ بالکل ایک طرح سے ہوا میں معلق ہیں، اور میں ابھی آتا ہوں اس پر کہ وہ کیا سٹیٹس ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو کلیم ہے کہ ڈسپیوٹڈ حیثیت ہے جموں کشمیر کی، اور اس انفینشڈ ایجنڈا کو پورا ہونا چاہیے، جب گلگت بلتستان اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو اپنے ساتھ ضم کر لیتے ہیں تو پھر بھارت جو ہے اس پر انٹرنیشنل سطح پر شور مچائے گا، اور پاکستان کے لیے جو کشمیر کا مقدمہ ہے وہ لڑنا شاید اتنا آسان نہیں رہے گا۔ اس لیے پاکستان نے اپنے 47 کے بعد سے اتنے سالوں میں اس کو باقاعدہ صوبہ بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ 2009 میں جب زرداری صاحب نے بھی کچھ اصلاحات کی تھیں آئینی طور پر وہاں اگست 2009 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر پاس کیا گیا تھا، جس کے تحت کابینہ نے منظوری دی تھی اور پھر صدر زرداری نے اس پر دستخط کیے تھے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ سیلف گورن کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اپنے لیے حکومت خود منتخب کر سکتے ہیں، اور اسی کے تحت جو گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے اس کا بھی وجود ہوا تھا، گلگت بلتستان کونسل بنی تھی، اور اس کے تحت وہاں پر انتخابات ہونے شروع ہوئے تھے، اور ایک گورنر جو ہے وہ بھی اب وہاں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، لیکن اس کو باقاعدہ صوبے کی حیثیت نہیں دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں دی گئی؟ یہ ڈیفیکٹو حیثیت تو رہی ہے، لیکن اس کو آئینی طور پر صوبہ کیوں نہیں بنایا گیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، گلگت بنیادی طور پر جموں اینڈ کشمیر کی جو یہ پرنسلی اسٹیٹ تھی اس کا حصہ تھا، لیکن اس کو جو برٹش راج تھا متحدہ ہندوستان میں، وہ ڈائریکٹلی اس کو رول کرتے تھے، باقاعدہ وہ اس پر حکومت کرتے تھے اس خطے پر، کیونکہ انگریز سرکار نے راجہ ہری سنگھ سے جو جموں کشمیر کا اس وقت راجہ تھا، اس سے اس کو لیز پر لے لیا تھا گلگت بلتستان کے خطے کو۔ اب وہ مسلم میجورٹی خطہ تھا، مسلم میجورٹی ویلی تھی، لیکن راجہ جو تھا وہ ہندو تھا۔ جب اور یہ تاریخ بہت سارے لوگوں کے علم میں ہے کہ کس طرح راجہ ہری سنگھ نے بھارت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اکتوبر 1947 میں، جب انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہو چکی تھی اپنے عوام کی خواہشات کے برعکس، تو جو گلگت اسکاؤٹس تھے انہوں نے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس وقت اس بغاوت کو لیڈ کیا ایک برٹش کمانڈر تھا، میجر ولیم الیگزینڈر براؤن، اس نے۔ اچھا، جب گلگت اسکاؤٹس نے یہ بغاوت کی اور جنگ ہوئی، تو نہ صرف گلگت بلکہ بلتستان پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور بلتستان یاد رہے کہ اس وقت لداخ کا حصہ تھا، وہ لداخ جو اس وقت بھارت اور چین کے درمیان جہاں پر ایک تنازع اکثر رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت اسکاؤٹس نے بلتستان کے ساتھ ساتھ سکردو، کرگل اور دراس پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ جنگ آگے ہوتی رہی، تو اگست 1948 میں جب یہ پاکستان اور بھارت کی پہلی دفعہ کشمیر پر جنگ ہوئی، تو بھارتی جو افواج تھیں انہوں نے کرگل اور دراس جو ہیں وہ واپس حاصل کر لیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کرگل کی جنگ پھر 1999 میں ہوئی دوبارہ بھارت اور پاکستان کے درمیان۔ سو یہ بھی ایک لنگرنگ کانفلکٹ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس کا حصہ ہے، اور اب اس ٹرائکا میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا چین بھی شامل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ہوا یہ تھا 1948 کی جو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلا تنازع ہوا تھا اس ریجن پر، نومبر
1947 में 1 नवंबर को जो रेवोल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान थी, गिलगित स्काउट्स के उस बगावत के नतीजे में जो सामने आई थी, जो उसका एक सियासी फेज थी, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया था, उसको एक आज़ाद रियासत उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, और उस आज़ाद रियासत ने अपनी उस हैसियत में 15 नवंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। अच्छा, पाकिस्तान ने इल्हाक की ये दरख्वास्त जो है, ये सिर्फ इस शर्त पर कबूल की कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो हासिल रहेगा, यानी हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, और उन्होंने अपना ये इस इलाके को गवर्न करने के लिए जो अंग्रेज ने फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन बनाया था, उसी को कायम रखा। इसीलिए इतने अरसे में वहां पर फौज की और एफसी की अमलदारी जो है वो हमें नजर आती रही है। और जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज थे, अभी जब उनको फाटा को मेन धारे में शामिल किया गया है, वहां पर भी अंग्रेज का यही कानून था, ये हालिया इस्लाहात से पहले पहले, जिनको पाकिस्तान बनने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बरकरार रखा। जब जम्मू कश्मीर के मसले पर इंडिया और पाकिस्तान में 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हुआ, जिसका हिस्सा है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के इस्तिस्वाब राय करवाया जाए जम्मू और कश्मीर में, तो उससे पहले उस साल अप्रैल में, यानी अप्रैल 1948 में, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर था, जिसको अब हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उस हुकूमत के साथ एक अबूरी मुआहिदा कर लिया था, जिसको और उनको आज़ाद जम्मू कश्मीर डिक्लेयर किया गया उसमें, और ये कहा गया कि पाकिस्तान उनके दिफा का और जो खारजा अमूर हैं उनका ख्याल रखेगा, और जो बाकी इंतज़ामी अमूर हैं वो गिलगित जो जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो खुद चलाएगी। और उसी मुआहदे के तहत आज़ाद कश्मीर ने जो गिलगित बल्तिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल है वो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अच्छा, अब ये जो मुख्तसर तारीख मैंने आपके सामने बयान की है, आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये मसला जो है ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो कश्मीर का तनाज़ा है उससे, और ख़ास तौर पर भारत और चीन के दरमियान अब इस इलाके की जो अहमियत बन गई है, ख़ास तौर पर चीन के असर और रसूख की वजह से, सी पैक की वजह से, तो इस पर नज़रें और ज़्यादा लग गई हैं पूरी दुनिया की भी, और ख़ास तौर पे इंडिया की और चाइना की और पाकिस्तान की। अब अगर हम इसको अपने साथ शामिल कर लेते हैं सूबा बनाकर, तो शायद उस इलाके के लोग भी खुश होंगे, शायद पाकिस्तान के लिए भी एक ये बात जो है बड़ी खुशी का बायस होगी कि हमारा एक 5वां सूबा बन गया है। लेकिन भारत को हम एक मौका देंगे कि वो इस हवाले से अपना असर रसूख दुनिया में इस्तेमाल करे और ढिंढोरा पीटे कि जी देखें, इन्होंने एक मतनाज़ा इलाके को अपना सूबा बना लिया है, तो फिर ये हमसे कैसे ये डिमांड कर सकते हैं कि हम अपने ज़ेर तसल्लुत इलाके को, जो मकबूजा कश्मीर है, जो इस वक्त भारत के कंट्रोल में है, हम उस वहाँ पर इस्लाहात ना करें, जो हमने आर्टिकल 270A लगाया है वहाँ पर, वो ये वापस करवाने का मुतालबा हमसे कैसे कर सकते हैं। सो हम भी अपनी अपने तौर पर फैसला करने में आज़ाद हैं कि वहाँ उसको हम सूबा बनाते हैं या इस्लाहात करते हैं या जो कुछ भी मर्जी करते हैं वहाँ पर। ये ठीक है कि उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कश्मीर के हवाले से है, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से नहीं है, लेकिन इसके डायनामिक्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आप इनको अलहदा करके नहीं देख सकते। और हमने ये देखा है कि आलमी ज़मीर आजकल की दुनिया में अपने मफादात के ताबे होता है। सो मैं तो इस सारे मसले को तकरीबन अब जब से पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये जो आर्टिकल 270 लगाया है इंडिया ने जम्मू कश्मीर में और उसकी हैसियत को चेंज करने की कोशिश हो रही है, मैं ऐसे ही रीड करता हूँ कि शायद पाकिस्तान ने उसको तस्लीम कर लिया है सीक्रेटिवली, और अब हमने भी ये फैसला किया है कि ठीक है, अब हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते,
تو پھر ہم ادھر اپنی موو کرتے ہیں اور اس کے بعد اسٹیٹس کو اسی طرح سے برقرار رہے گا، ہم اپنا شور مچاتے رہیں گے، بھارت اپنا مچاتا رہے گا، اپنا اپنا کیس ہم پلیڈ کرتے رہیں گے، لیکن جو ہے اس کا پریکٹیکل سولوشن جو ہے وہ یہی ہوگا کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ مینٹین رہے، اور اس کا اب جو یہ خواب تھا جو دکھایا جاتا تھا پاکستان کے لوگوں کو کہ ہم کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے اور ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے، وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ اب ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گیا ہے، اس کا اب اس کے بعد کچھ نہیں ہونا۔ سو ہم اپنے زیر نگرانی علاقے جو ہیں ان پر عملداری قائم کرنے کے لیے اور ان کا سٹیٹس چینج کرنے کے لیے آزاد ہیں، اور ایک جسٹیفیکیشن اس طرح سے فراہم ہو جائے گی بھارت کو کہ وہ بھی جو سٹیٹس چینج کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جو دونوں ملک ہیں وہ اس کے مطابق ایکٹ کریں گے اور اصلاحات کریں گے یا جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ سو یہ ایک بیہائنڈ دا سین موو ہوا ہے جس کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو پبلک کب کرتی ہے، یہ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، اور حکومت پاکستان اس کو کس طرح سے پبلک کرتی ہے، اور پھر اس پر انٹرنیشنلی جو ہے وہ کیا رد عمل آتا ہے، اس پر بھی آپ سے بات چیت کریں گے۔ آج اتنا ہی، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ اب سب کا بہت بہت شکریہ۔